آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان تک گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بیچ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which mean planets, stars, mountains, trees۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور کبھی اسٹار اور پلانٹس کو کسی نے ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یونیورس کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے ساری دنیا کا یہی خیال تھا کہ زمین آج ہی دنیا کا سینٹر ہے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو جو ایک انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ تھے، تو اس نے 2 لینسز کو الائن کر کے رکھا، تو اسے پتہ چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو پاس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پہ ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا۔ اس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ سورج اور چاند کو قریب سے دیکھا، اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 30,000 دنیا کا ملا لیا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی ایک باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینوں کے ڈیفرنٹ دنوں میں بدل رہی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ وینس اور سینٹرل کا بھی یہی حال ہے، لیکن یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہو، دنیا کی نہیں۔ اور گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، سن۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے۔ صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا۔ زمین تو ساکن، اس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا، لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور ان کی اس ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، ایون پوپ نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوپ نے پوری دنیا کے سامنے ان سے معافی مانگی، کہتے کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن سورج بھی اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اربوں خربوں سٹارز کی ایک ملتی ہوئی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ملکی ہوئی گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھومتے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز کس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ Have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے جو ہمارے سورج سے 40,000 ٹائمز بڑا ہے، ساری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، اس طرح ہمارے سورج نے اور جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں گلیکسی کو ملا کر چھوٹے سے کلسٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ ایسے ہزاروں سپر کلسٹر اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، پلانٹس، گلیکسیز میں ایک چیز کامن ہے کہ اس یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے، انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں ہے؟ سورہ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ جاتے ہیں، بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور جب مسلمان کعبہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو اکیلے نہیں گھوم رہا ہوتا، پلانٹ، سٹارز، گلیکسیز، کلسٹرز سارے اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صرف گلیکسیز، کلسٹرز، پلانٹس کا نہیں کہا، بلکہ پہاڑ، درخت، جانور، ان سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکلز میں نہیں آتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایتھنز گریس میں ایک کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ اس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی، لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلس ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز۔ پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں رہتے ہیں اور الیکٹرونز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی چیز کی طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے نیوٹرون سے لے کر ہمارے بڑے بڑے آبجیکٹس، پلانٹس، سٹارز، گلیکسیز، ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سبسکرائب